بگاڑ کہاں سے آئی؟ بگاڑ اس وقت ہوا یہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو وہ چونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی داماد سے زیادہ یہ محسوس کرتے تھے کہ میں بھی تو آخر ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی ہوں جو اللہ کے ہر کام میں، نبی کے ہر کام میں موجود رہتا تھا، خلیفہ بنانا تھا، مجھے ایسا کیوں کیے کہ مجھے بتائے بغیر خلیفہ بنا دیے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ وہاں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ اچانک نبی کے بعد دو گروپس میں یہ تکرار شروع ہو گئی، تو اے علی ہم یہ مناسب سمجھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں بیعت کر لی۔ اب اس واقعے کو پورا توڑ مروڑ کر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جنازے کی نماز مکمل نہیں ہوئی، تدفین نہیں ہوئی آپ کے جسم اطہر کی، اور دیکھو ابو بکر اور عمر کو کتنے گریڈی تھے، حریص تھے، خلیفہ بننے کی کتنی جلدی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی اور ان کو خلیفہ بننے کی بڑی خواہش تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانے کے بجائے خود خلیفہ بن کے بیٹھ گئے۔ ان کو پوچھا گیا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی یہ بات کہاں سے آئی؟ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو، 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس ہو رہے تھے تو جحفہ، ابھی بھی سعودی میں ایک شہر ہے جحفہ بول کر، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے، جحفہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر ایک صحابہ کو خطبہ دیا، اور اس خطبے کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو میں جس کا دوست ہوں اللہ اس کے دوست ہے، اور علی میرا محبت کرنے والا میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میرا مولا ہے، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن ملک کے گورنر بنائے گئے تھے۔ جب انہیں وہاں گورنر بنایا گیا تھا تو یمن کے ملک میں کافی اس زمانے میں یہودی رہا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن دل میں اسلام ابھی اترا نہیں تھا، بظاہر ڈر کے مارے پڑھ لیے تھے، اور کئی بار کوشش کرتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ جو یمن کے لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، اتفاق سے وہ پورے بھی اس موقع پر وہاں پر جحفہ میں موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر کر دیا کہ اگر تم لوگ میرے علی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تم لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، کیونکہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ عربی میں مولا کا ایک معنی ہوتا ہے دوست۔ مولا کے لفظ کو دیکھیں گے آپ تو ولی اللہ، ولی کا لفظ اسی سے ہے، ولی مانے دوست، ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ مولا، میں علی کا دوست ہوں، علی میرے دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، جو میرے دوست کو تکلیف دیں گے وہ اللہ کو تکلیف دیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ان کا ماننا یہ ہے، ان کا مطلب میں ادھر کی سائڈ بتا رہا ہوں، بولے تو میری رائٹ سائڈ نے بتانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے، آپ لوگوں کی لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ ہر چیز اچھی رہتی خالی، سمجھ گئے نا آپ لوگوں کے؟ ہاں، بازو کے گھر والوں کا بولنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرے ولی، میرے وصی علی ابن طالب ہے، لہذا انہیں خلیفہ بنا لو، اور یہ موقع ہے غدیر خم کا موقع، غدیر خم کی عید، عید غدیر، جس میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ بننا ہے۔ آپ لوگوں کے حساب سے اگر اللہ کے رسول یہ بات کہتے ہوتے تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پلٹ جاتے؟ پکا بولو، یقین نہ ان کے اوپر۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے چھوڑ دیتے ان کی موجودگی میں کسی اور کو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ چھوڑتے؟ صرف چھوڑتے ہی دیے۔ ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوزیشن تھا ہوم منسٹر کا اور ڈیفنس منسٹر کا، یعنی پورے اندر کی پولیس ڈپارٹمنٹ اور آرمی کے کنٹرول کرنے والے کون ہیں؟
خلافت میں یہ سروس دے رہے ہیں اپنی. یعنی نبی نے کوئی بات کہی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ کیا بات کہی, اور ان کے حساب سے, یہ بازو والوں کے حساب سے 3 لوگ نبی کے نافرمان ہیں. اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نافرمان رسول کی خلافت میں ہوم منسٹر کا کام انجام دے سکتے. ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ کیا لاجک ہے, کیا منطق ہے, کیسے ہو سکتا؟ 3 خلیفہ کے دور میں وہ موجود ہے اور ان سے کوئی اختلاف نہیں کر رہے. اب ان سے پوچھے تو اس کی ریزن دیتے ہیں لوگ. ریزن کیا ہے کہتے ہیں معلوم ہے کیوں نہیں کرے اختلاف؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہونا. تو تم لوگ کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہ کر اختلاف نہیں کرے تو تم ان کے گزرنے کے بعد اختلاف کیوں کرے اس امت میں؟ سوال صحیح ہے نا؟ پوچھ لیں گے نا ذرا ایک بار. انہوں نہیں بھی چھیڑے تو آپ چھیڑ کے پوچھیں گے نا انشاءاللہ.